السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ماہ محرم کیا حقیقت کیا فسانہ، اس کا آخری پارٹ لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم آپ کو دعوت فکر دینا چاہتے ہیں۔ سامعین، یہ قانون فطرت ہے کہ ہر ایک چیز کو فنا ہونا ہے اور ہر ایک متنفس کو موت کا منظر دیکھنا ہے۔ اس سے کسی کو انکار نہیں، خواہ کوئی نبی ہو یا ولی ہو۔ لیکن بعض اموات ایسی ہولناک اور پریشان کن ہوتی ہیں کہ جن کے حزن ملال کی داستان الفاظ سے نہیں بیان کی جا سکتی، اور ایسے اندھوناک حادثات کے احساس و شعور کو تعبیر کرنے سے زبان و قلم عاجز ہوتے ہیں۔ صرف ایک ہی حکم ہے جس سے ان احساسات کی تعبیر ممکن ہے، اور وہ ایک کلمہ ہے جسے مسلمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل میں ایسے موقعوں پر بار بار دہراتے ہیں، اور وہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی اس صدمے کے احساسات کو تعبیر کرنے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک نسخہ کیمیا بتایا ہے، جس میں انسانی زندگی کی حقیقت مضمر ہے کہ انسان کی آمد رفت تمام کچھ اللہ ہی کے لیے ہے۔ لیکن افسوس، بعض نفس پرست لوگوں نے اللہ کے اس بتائے ہوئے نسخے کو چھوڑ کر اپنے زخموں کی مرہم کرنے کے لیے نئے نئے طریقے ایجاد کر لیے ہیں۔ ان متفرق طریقوں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ محبت اور غلو، عقیدت یا مکر و فریب اور دھوکہ دہی کی وجہ سے سینہ کوبی اور ماتم وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، اور اپنے جسم کے بالوں کو نوچنا، اپنے گریبانوں کو چاک کرنا اپنا علاج سمجھتے ہیں، اور بآواز بلند نوحہ کرنا اور آواز کسنے واویلا کرنے میں اپنی شفا تصور کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ تمام چیزیں اسلام میں ممنوع اور حرام ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی بعض لوگ انہی میں اپنی شفا سمجھتے ہیں اور اس کو اپنے لیے باعث افتخار اور خاص شعار سمجھتے ہیں۔ در حقیقت یہ سب کچھ اسلام سے دوری اور پہلو تہی کا نتیجہ ہے، اور پھر اس انسان پر جس کی موت بھی شہادت کی موت ہو، اور اس پر مستضاد یہ کہ اس کو دنیا ہی میں جنت کی بشارت مل چکی ہو، اور بشارت بھی اس درجے کی کہ کسی اور کے نصیب میں نہ ہو، اور پھر اس انسان پر جس نے اپنی تمام زندگی خرافات کے قلا قمع کرنے میں گزاری ہو، اور مرتے دم تک زبان پر ان کے خلاف یہ الفاظ ہوں، اس کی موت پر ایسا کرنا کسی منصف مزاج انسان کے نزدیک اس کے ساتھ محبت و الفت کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ عدل و انصاف کی منافی اور اس پر زیادتی ہے، جبکہ ان سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم وہ کام کریں جو وہ کرتے تھے۔ بقول شاعر، ایک عربی شاعر کہتا ہے، لو كنت صادقا في حبه لاطعته ان المحب لمن يحب مطيع۔ اے نادان، اگر تجھے اپنے محبوب سے سچی محبت ہوتی تو اس کی باتیں مانتا، کیونکہ محبت کرنے والا اپنے محبوب کا اطاعت گزار ہوتا ہے۔ سامعین، اگر ہماری محبت واقعی سچی اور مبنی بر خلوص ہے تو چاہیے کہ ان کی باتیں مانی جائیں، وہ کام کیے جائیں وہ جو پسند کرتے تھے، جیسے نماز حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبوب ترین چیز تھی۔ نماز ترک کرنا تو درکنار، کبھی نماز کی ادائیگی میں ذرا سی سستی و کاہلی کا مظاہرہ بھی نہیں کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں گے ان تعزیہ سازوں کو کہ کون سی نماز کی پابندی کرتے ہیں، کس قدر دھوم دھام جلوس نکالتے ہیں، لیکن نمازوں کو پلٹ کر نہیں دیکھتے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا۔ کیا یہ سیاہ لباس پہننے والے دھوکہ سے باز ہیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے داڑھی بھی سنت کے مطابق رکھی ہوئی تھی، لیکن حسین کی محبت میں سینہ کوبی کرنے والے جلسوں میں عوام کو رلانے والوں کو دیکھیں گے کہ کسی کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، کسی کے چہرے پر سنت رسول چمکتی ہوئی نہیں ہوگی۔ یہ کہاں کا انصاف ہے دوست؟
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقوی کے اعلیٰ معیار پر فائز تھے، خشیت الہی ان میں کھوٹ کھوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ الغرض ایک کہ انہوں نے زندگی بھر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی، کبھی خلاف ورزی اور نافرمانی کا سوچا بھی نہیں۔ لیکن ہم ان تمام کاموں سے عاری ہیں، ہماری زندگیاں روز مرہ کے معمولات بالکل ان کی زندگی کے برعکس ہیں، اور یہاں ہم ایک دوسرے پر فتوے لگاتے ہیں اور ان کی محبت کے کھوکھلے دعوے کرتے رہتے ہیں۔ ان کی محبت میں بڑے بڑے عظیم و بزرگ صحابہ کو بھی طعن تشنیع کا نشانہ بنانے سے باز نہیں آتے، حالانکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بذات خود اپنی پوری زندگی صحابہ کرام تو درکنار کسی عام آدمی سے بھی ہتک آمیز سلوک نہیں کیا۔ ایک طرف تو اتنے بڑے بڑے دعوے اور دوسری طرف زندگیوں میں اتنا تفاوت، یہ کہاں کا انصاف ہے دوست؟ ہم ہیں کہ اس قسم کے رسومات و بدعات و خرافات و اختراعات میں اپنا وقت، مال اور وسائل برباد کر رہے ہیں، جبکہ دین اسلام کے دشمن تو ہر وقت اسلام اور اس کے ماننے والوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے کے لیے طرح طرح کی سازشوں میں مصروف ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب اتحاد و یگانت کی ایسی مثال پیش کریں کہ دشمن پر ہماری دھاک بیٹھ جائے، لیکن ہم میں ان جذبات کا تاحال فقدان ہے۔ آج ہم سب کو مل کر یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اللہ اور اس کے رسول، تمام صحابہ، تمام خلفاء راشدین اور اہل بیت سے سچی محبت ہے۔ آخر میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس مہینے کا حقیقی احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں اور فضول رسومات اور بدعات و خرافات سے ہماری حفاظت فرمائیں۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔